مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم، جب سب کو اللہ جمع کر کے حاضر کریں گے تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو جیسے تمہیں میں نے شروع میں پیدا کیا تھا۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، ہے نا؟ تو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ تو اللہ کے پاس آئیں گے، سب خالی ہاتھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا لوگو تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ تمام نبیوں کے باپ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کی دعوت کی نسبت پر لباس اتارا گیا تھا آگ میں ڈالنے کے وقت میں، تو اللہ پہلا انعام یہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ، اس کو بولتے ہیں طالب علم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چپ ایسا سننے والے کو بولتے ہیں مرید، اور سنانے والے کو بولتے ہیں پیر۔ پیر کے سامنے جس نے زبان کھولی وہ گیا، سمجھ میں آیا؟ اور استاذ کے سامنے جس نے زبان نہیں کھولی وہ بھی گیا، کیونکہ بولیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، آبجیکشن نہیں لیں گے تو علم کیسے کھلے گا؟ اور سچی طالبہ تھی حضرت صدیقہ عائشہ، 9 سال کی عمر میں رخصتی، 9 سال اپنے استاذ اور اپنے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمام بیویوں سے ہٹ کر ان کی یہ خصوصیت ہے 9 سال میں پوری شریعت کا 2/3 لیا ہے انہوں نے۔ کتنا؟ 2/3 9 سال میں۔ 9 سال میں مولانا کو ہوا بھی نہیں لگتی ہے علم کی، اور انہوں نے جب حضور دنیا سے جانے لگے تو ایک سرٹیفکیٹ دے کر گئے، کاغذ میں، خذو ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، اس عائشہ سے تم اپنے دین کے 2/3 علم لے لینا۔ کس کا سرٹیفکیٹ ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیوں ملا علم معلوم؟ وہ طالبہ تھی، ہم نام کے طالب علم ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ دیکھو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا سب مرد اور عورت ننگے ہوں گے؟ آبجیکشن دیکھو کہاں پہنچی، یہ ہے شرم حیا کی پتلی، یہ ہے طالبہ۔ کیا سب مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز ہر ایک کو ایسا شغل، ایسا ٹینشن ہوگا، ایسی فکر گھیرے ہوگی نجات کیسے ملے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں۔ پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا ایک سچی طالبہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے بیوی اور یہ ہے شوہر، اور استاذ اور شاگردہ کا رشتہ۔ اور ہمارے گھر کے اندر دیکھو، ادھر منہ اس کا اور ادھر منہ اس کا۔ ہاں ذرا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، رہن دو معلوم تم کتنے پانی میں، تم ایک بتائیں گے میں تم کو 100 مسئلے بتاؤں گی تمہارے۔ ہم کو بھی آتا، ہمارے ماں باپ ایڑے نہیں تھے، اس لیے جو سمجھ میں نہیں آئے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پوچھتی تو آج کیا ہوتا ہم کو معلوم نہیں پڑتا۔ آگے کی بات یہ ہے کہ بعض روایات حدیث میں آیا حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو۔ کفن کیسا دو؟ ہمارے آج کل ایسا کفن دیا جا رہا ہے، خصوصاً غسل کے اندر ایسا کپڑا پانی پڑتے ہی اس کا پورا سطر دکھتا ہے، بدن دکھتا ہے۔ ایسے کپڑے مت لو، ڈبل لو، ایسا آئے تو سمجھ میں آیا؟ ہاں وہاں ڈبل ڈال دیا کرو کپڑا۔ تو فرمایا کہ کفن اچھے بنایا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک آبجیکشن،
بہت سے اللہ والے ہیں انہوں نے منگایا، حضرت عمر نے بھی منگایا اور کفن دیکھا اپنا، فرمایا اس اچھے کپڑے کا مستحق کوئی زندہ آدمی ہے، میرا کفن تو بوسیدہ ہو جائے گا، مجھے سادہ کفن دو۔ تو یہ ان کا انڈیویجول اپنا پرسنل فیصلہ ہے، لیکن جب دوسروں کو ترغیب دیں گے تو کیسی ترغیب دیں گے ہم کہ اچھے کفن ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ثانی تھے، خوب بیٹھ کے کھلاتے تھے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، تو عرب پوچھتے تھے ان کو، مہمان پوچھتے تھے آپ تو ہمیں کم کھانے کی، سادہ کھانے کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر آپ کھلانے بیٹھے تو خوب کھلاتے ہیں۔ فرمایا یہ کھلانا ہے جو میرا کام ہے، میں اکرام کروں گا، اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کروں گا، کم اور سادہ کھانا، لمٹ میں کھانا، یہ تمہارا کام ہے، تم تمہارے دین پر چلو، میں میرے دین پر چلتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کفن اچھے دیا کرو، اسی کفن میں اٹھیں گے۔ ایک آبجیکشن آیا وہ یہ کہ کپڑے تو بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتے ہیں نا، ارے پھٹتے کہ نہیں پھٹتے؟ تو پھر اسی کفن میں اٹھا، کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے، تو یہاں تو کفن پھٹ جاتے ہیں، پھر کون اٹھے گا؟ سمجھ میں آیا؟ کون اٹھے گا؟ تو علماء نے اس کو شہیدوں پر محمول کیا ہے، شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، اس لیے اس کو نہلانا نہیں ہے، شہید کو اس کے خون کے ساتھ اٹھے گا، اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آئے گی، اس کے کپڑوں کے ساتھ دفنانا ہے، اس کے کپڑوں کے ساتھ وہ اٹھے گا، اس کو کفن دے دو اچھا، تو وہ کفن بھی نہیں سڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سڑنے نہیں دیں گے۔ تو یہ کس پر محمول ہے؟ کفن کے ساتھ کون اٹھے گا؟ شہید۔ سمجھ میں آیا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہاں جو کچھ عمل کریں گے سب وہاں پر دفتر ان کا موجود ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہاں یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے سامنے کر دیں گے۔